السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل للمؤمنات یبغضن من ابصارهن ویحفظوا فروجهن، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جو آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کی رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھلنے کا شرف بخشا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی باتیں سننے اور سنانے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے، اور یہ بھی ہمارا اولین فریضہ ہے کہ دین کی باتیں کچھ سنیں اور اس پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ میرا آج کا یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوع میرا آج کا ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیا جائے، ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر، ہمارے کیریکٹر پر تھوڑا غور کیا جائے کہ ہمارے سوسائٹیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماؤں اور بہنوں پر غور کیا جائے کہ ہمارے مائیں اور بہنیں، مرد حضرات، ہم نے کتنے بے حیائی کے کاموں کو انجام دیا ہے۔ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامودات کو ہم نے کس طریقے سے رائے گاہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمارا اولین فریضہ بنتا ہے کہ ہم حیا میں رہے اور پردے میں رہے۔ یہ اسلام کا یہ ایک رکن ہے کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ ایمان جس کے پاس ہے تو وہ کبھی بے حیا نہیں ہو سکتا۔ اگر جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو خیر اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جن حضرات جو ایمان والا بندہ ہو کے بندی ہو تو اس کے پاس حیا اور پردہ لازم رہتا، اور جن حضرات کے پاس ایمان نہیں ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پردہ اور بے حیائی موجود رہتی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے مسلم طبقے میں دیکھا جائے، غور و فکر کیا جائے، لیکن پردہ نام کو نظر نہیں آ رہا ہے، حیا نام کو نظر نہیں ہے۔ تو بتاؤ میرے عزیزان گرامی کہ ہمارا معاشرہ کیسے ترقی پر رہے گا؟ ہمارے وہ مسلمان کیسے ہمارے معاشرے کی سدھار ہوگی؟ ہمارا معاشرہ کب سدھرے گا کہ ہم نے جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو ہم ویسے کاموں کو انجام دے رہے ہیں؟ تو غور و فکر کیا جائے کہ ہم چند دن کی دنیا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے چہروں کو دکھانا ہے، تو ہمارا حشر کیسے ہوگا؟ کیسے ہمارا حشر ہوگا اور کن لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شمار کرنے والا؟ اگر ہم رہتی دنیا میں نیک کام کو آغاز کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہو، ہم اگر ویسے کاموں کو اگر انجام دیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بہت اچھا ہونے والا اور ہمارا ٹھکانہ جہنم نہیں بلکہ جنت میں ہوگا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضور پاک علیہ السلام کے لخت جگر طیبہ و طاہرہ
آپ کی شہزادی کا بہت بڑی فکر کیا کرتی تھیں کہ آپ نے پردے کے اوپر بہت فکر کیا کرتی تھی کہ جب میرا رخصت ہو، اب میں تو دنیا میں تو ہوں، لیکن پردے کی اتنی اہمیت رہتی تھی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سورج نے بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال کو نہیں دیکھا، بال تک بھی نہیں دیکھا۔ یہ پردے کا عالم تھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے اپنے گھروں میں ہی اسلام کے آغاز کیا ہے، اسلام کے بنیادی چیزوں کو، اسلام کا اپنے گھر سے ہی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا۔ اس لیے ان سے جو اولاد ہوئی تو کوئی حسن بنے، تو کوئی امام حسن اور امام حسین تولد ہوئے، جو اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی گردنوں کو قربان کیا۔ تو آج تاریخ اسلام میں حضرت امام حسنین کریمین کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ آپ کی والدہ محترمہ نے پردے کی اتنی حیا کے ساتھ، اتنی پابندی کے ساتھ رہا کرتی تھی کہ اپنی نظروں کی ایسی حفاظت کیا کرتی تھی۔ تو یہ ان کا حال تھا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہمارے ماؤں اور بہنوں کا حال دیکھ لیا جائے، اپنے گھروں میں غور کیا جائے کہ ہمارا معاشرہ کس راہ رویے کو اختیار کر رہا ہے، کس سانچے میں ہمارا معاشرہ جا رہا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنیں بازاروں کی زینت بن چکی ہے۔ تو غور و فکر کیا جائے کہ ایک مرتبہ کا ایسی واقعہ، تھوڑا توجہ چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس وہ ایک خاتون جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے پاس آتی ہے، تو اس خاتون کا نوجوان لڑکا جنگ میں شہید ہو جاتا۔ صحابہ اکرام نے یہ منظر کو دیکھا ہے کہ آپ نے حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں وہ خاتون حاضر ہوتی ہے کہ میرا لڑکا شہید کیا گیا۔ لیکن صحابہ نے کیا دیکھا ہے؟ صحابہ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اس کا نوجوان لڑکا شہید کیا گیا، کہ ہم نے شہید کیا گیا کہ وہ رونے دھونے میں کبھی کبھار بے حیائی ہمارے پاس آ جاتی، پردہ اپنے بدن سے ہٹ سکتا ہے۔ تو لیکن اس خاتون کو دیکھ کر حیرت میں ہو گئے کہ اس خاتون نے تو پورا ہی اس کا بدن کا کوئی ایک حصہ تک نہیں دکھ رہا، یہ اتنی پردہ پوش خاتون آئی ہوئی ہے اور اس کا لڑکا شہید ہوا ہے۔ تو یہ حضور پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اس کا لڑکا تو شہید ہوا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کا لڑکا تو شہید ہوا ہے، لیکن آپ نے اتنا پردہ پوشی کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا، کیا کہا ہے؟ جو اسلام اگر جس کے اندر ایمان ہے اور وہ ایمان کو تازہ کرنے والی یہ خاتون کے الفاظ پر توجہ دیں کہ اس خاتون نے ایسی کیا بات کی ہے کہ ہمارے ماؤں اور بہنوں کے لیے سبق آمیز بات ہے کہ اس خاتون نے کیا کہا؟ اس خاتون نے کہا ہے کہ میرا لڑکا تو شہید ہوا لیکن میرے حیات تو شہید نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ آج ہمیں ان چیزوں کا پاس لحاظ رکھنا بہت سخت ضرورت ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارا معاشرے میں کتنے بے حیائی کے کام نہیں ہو رہے ہیں۔ جتنا مرد عورت کے لیے جتنا حیا کے لیے کہا گیا ہے کہ تم نظروں کی حفاظت کرو، تم اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام مجید میں کہہ رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے مومن مردوں سے کہہ دو کہ تم اپنی شرمگاہوں اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ جیسے یہ مرد کے لیے بھی کہا گیا تو اتنا ہی عورت کے لیے بھی کہا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی شرمگاہوں اور اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ یہ آج ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے کہ دونوں کے لیے برابر ہی ہے کہ مرد کو بھی اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے تو عورت کو بھی اپنی نظروں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم نے ان چیزوں کو
پسے پوش ڈال دیا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں، اپنی پنڈلی سے تھوڑا چادر ہٹی ہوئی تھی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے، کچھ بات کرتے اور چلے جاتے، اس کے بعد میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے، کچھ بات کرتے چلے جاتے، اس کے بعد میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، دستک دیں کہ کون ہے تم، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان ہوں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اپنے پنڈلی کی چادر کو سیدھا کیا۔ یہ منظر کو ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے۔ پھر اس کے بعد میں ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اپنی پنڈلی کے چادر کو سیدھا نہیں کیا۔ اس کے بعد میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلی کی چادر کو سیدھا نہیں کیا، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی پنڈلی کی چادر کو فی الفور آپ نے سیدھا کیا۔ یہ معاملہ کیا چیز کا ہے؟ تو کہنے لگے کہ اے عائشہ، کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ کروں؟ میں کیوں نہ کروں؟ فرشتے جن سے حیا کرتے ہیں تو وہ عثمان ہے، تو اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب ملا۔ جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں ان سے کیوں حیا نہ کروں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سارے جہاں کی رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو انہوں نے اس طریقے کا عمل کیا ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا رہا؟ سوچو، غور و فکر کریں کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا عیش و عشرت، دنیا کی محبتیں، دنیا کی سب کچھ یہ دنیا تک ہی ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کا سب کچھ ہمارے پاس یہ رہتی دنیا تک ہے۔ ہمیں آخرت میں اسے کچھ ہمیں آخرت میں نہیں لے کر جانا ہے میرے عزیزو۔ ہمیں سجنے اور سورنے کی ضرورت ہے، آخرت کی تیاری کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم نے اپنے ایمان اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرے میں جتنی بگاڑیں ہو رہی ہے، تو آج ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماؤں اور بہنیں اپنی نظروں، اور مرد حضرات بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور عورتیں بھی اپنے پردے میں رہنے کی کوشش کریں، اپنے حیا میں رہیں، کہ کیونکہ امہات المؤمنین نے جس طریقے سے حیا اور پردے میں رہا ہے، لیکن آج ہم ان چیزوں کو، ان صحابیات کے باتوں کو سن کر آج ایمان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، ہم ان چیزوں کو بھی سن کر کوئی ہمارے پاس عمل نہیں رہا۔ ہم نے کتنے علماء کرام کے اور کتنے مفتیان اعظام کے بیانات کو سنے ہیں، کیا ہم نے اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بروز محشر یہ بھی ہم سے سوال کرے گا کہ تمہاری اصلاح کے لیے ہم نے علماء کو بھیجا، حفاظ کرام کو بھیجا ہے، مفتیان اعظام کو بھیجا، کیا تم نے ان کی باتوں کو سن کر کیوں عمل نہیں کیا؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب چہرے دکھاؤ گے؟ ہمیں چاہیے کہ آج ہم ہے، کل نہیں ہے۔ کل ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل تک ہماری حیات باقی رہے گی یا نہ رہے گی۔ جب تک ہماری حیات باقی ہے اس دنیا میں، تو اپنی نظروں کی حفاظت کرے اور حیا اور پردے میں رہنے کی کوشش کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہے کہ اے مالک و مولا، ہم تمام کو پردے اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورت پردے میں رہنے کی
پردے میں رہنے کی چیز ہے، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تلاش کرتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ شیطان جب وہ بازار میں نکلتی ہے تو شیطان اسے تلاش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ بازار میں بھی جائیں تو ہم پردے میں رہ کر جائیں، پردہ پوشی کے ساتھ نکلے، اور گھر سے تب نکلے کہ ہمیں جب سخت ضرورت کی ضرورت ہو۔ ہمیں جب پردے پوشی کے اتنے پردے میں رہیں کہ لوگ ہم پر کوئی انگلی نہ اٹھائیں۔ تو اسی طریقے کی اور ایک روایت ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس عورتوں نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مردوں نے سب کچھ لوٹ لیا ہے، آج مردوں نے سب کچھ لوٹ لیا، تو یہ اس لیے کیوں کہا کہ مردوں نے سب کچھ لوٹ لیا؟ تو یہ اس لیے کہا کہ مرد آدمی جنگ میں جا کر شہید ہو کر وہ مجتہدین میں نام شامل کرتا ہے، شہداء اکرام میں نام کو شامل کرتا ہے، جنگ لڑتا، اللہ تعالیٰ جنگ میں شہید ہوا تو اس کے لیے اس کا مقام شہداء اکرام میں اس کا نام شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورتوں نے آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مردوں نے سب کچھ لوٹ لیا، لیکن اللہ کے حبیب ہمارے پاس ہم کو وہ جہاد کا موقع کیسے ملے گا، وہ ثواب ہم کو کیسے ملے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عورتوں سے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیں کہ جو کوئی عورت اپنے مرد کے مال اور اپنے اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے تو اس کا بھی یہی، جو مرد آدمی جو جنگ میں لڑ کر شہید ہوتا ہے تو اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے، تو اس کو جو عورت اپنے مرد کے مال کی حفاظت کرتی ہے اور اپنی اولاد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، آج ہمارے ماں اور بہنیں کیا کر رہی ہیں، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، یہ روایتوں کو ہم نے پس پوچھ ڈال دیا، حضور پاک علیہ السلام کے قول اور فعل پر ہم نے توجہ نہیں دے رکھا۔ تو بتاؤ میرے عزیزان گرامی کہ آج ہمارا معاشرے میں کیسے بگاڑ کے کام میں انجام نہیں ہوگے، آج ہماری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے، مسلمان کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کیوں؟ کہ اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی۔ آج ہمیں یہ عنوانات سے یہ سبق ملتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے قول اور فعل پر توجہ دیں۔ ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامدات پر سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر جتنے بھی ماں اور بہنیں ہمارا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ان کا یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم پردے میں رہیں اور پردے جتنا ہو سکے اپنے بدن پر پردہ رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یقیناً آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ اپنے مرد حضرات کے، اپنے شریک حیات کے اگر اپنے خانوادے کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اور پھر اپنی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہیں، تو تم بھی شہداء کرام کے نام، شہداء کی لسٹ میں آپ اپنا نام درج کروا سکتی ہیں۔ آج ہمیں یہ سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ نکلتی ہیں، گھر سے نکلتی ہیں تو شیطان آپ کو تلاش کرتا ہے کہ کون عورت نکل رہی، میں اس کو تنگ کروں اور اس کو ستاؤں۔ یہ کب ہوتا ہے کہ آپ بے پردگی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ جب نکلیں گے۔ تو اس لیے آج ہمارے گھروں میں برکت ہمارے گھر سے اڑ چکی ہے، ہمارے گھروں میں برکت باقی نہیں رہی کہ انسان کے پاس دولت بہت کچھ ہے، وہ کما رہا ہے اپنی شریک حیات کو کھلانے کے لیے،
اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے، اپنی بہنوں اور ماؤں کو کھلانے کے لیے کما رہا ہے، لیکن اس کی کمائی میں برکت باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ کہ ہمارے گھر کی عورتیں، گھر کی بیٹیاں، بہنیں، مائیں بے حیائی میں ملوث، بے پردگی میں ملوث ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بری بات ہے کہ آج ہمیں ان چیزوں پر توجہ دیں۔ ہمیں سخت ضرورت ہے کہ اس کے اوپر توجہ دینے کی۔ یہ ہم مومنین و مومنات کا یہ اولین فریضہ بنتا ہے کہ مرد حضرات بھی اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بازار میں بیٹھ سکتے ہیں؟ کیا ہم بازار میں بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بیٹھ سکتے ہیں، تو تم اس بازار میں بیٹھنے کی کچھ حقوق ادا کرنا ہوگا، کچھ ادا کرنا ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ بازار میں اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہے یا کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے تو تمہیں روکنا ہوگا، اسلام کی باتیں پھیلانی ہوگی۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں تو سلام کو عام کرنا ہوگا۔ آپ بازار میں بیٹھے ہیں تو سلام کو عام کریں، اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جب اسلام میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ تم بازار میں بیٹھے ہو تو اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔